لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے گھر اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے لیے قبول فرمایا۔ اللہ رب العزت جس بندے کو اپنے گھر یا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے لیے قبول فرماتے ہیں تو سب سے پہلا انعام جو اللہ رب العزت کی عنایت کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ رب العزت جس بندے پہ 70 مرتبہ نگاہ رحمت ڈالتے ہیں اسے بیت اللہ اور بیت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے لیے قبول فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ نے مجھے اور آپ کو 70 مرتبہ نگاہ رحمت سے نوازا اور اس شہر میں قبول فرمایا جو شہر کبھی وادی یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لوگ ڈرا کرتے تھے، یثرب کا معنی پریشانیوں والی جگہ، بیماریوں والی جگہ۔ اگر کوئی وادی یثرب کے لیے سفر کرتا تو باقی والے اسے منع کرتے کہ اس شہر میں کیوں جا رہے ہو جہاں سے بیماریاں لگتی ہیں، جہاں سے تکالیف پہنچتی ہیں۔ لیکن جب میرے آپ کے دو جہاں کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ تشریف فرما ہوئے تو اللہ رب العزت نے اسے مدینہ المنورہ میں تبدیل فرما دیا۔ اللہ نے اسے مدینہ طیب بنا دیا، اللہ نے اسے مدینہ مطہرہ بنا دیا۔ جس شہر سے لوگ ڈرا کرتے تھے کہ وہاں سے بیماریاں لگتی ہیں، وہاں سے تکالیف پہنچتی ہیں، وہاں لاکھوں کے حساب سے زائرین کرام پہنچتے ہیں اور شفاعت محمدی لے کر جاتے ہیں، اللہ رب العزت مجھے آپ کو بھی شفاعت محمدی نصیب فرمائے۔ زائرین کرام، ہر ایمان والے کی دلی خواہش ہوتی ہے اللہ رب العزت بیت اللہ دکھا دے، اللہ رب العزت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے قبول فرما لے۔ کتنے ایسے معزز بزرگ نوجوان تھے جن کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، عہدوں ڈگریوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن مدینہ منورہ کے لیے تڑپتے تڑپتے اس دنیا سے چلے گئے۔ کتنے ایسے ہیں جو ابھی بھی اپنی باریوں کے انتظار میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو منتخب کیا۔ اللہ نے نہ ہماری شکل و صورت کو دیکھا، نہ ہمارے مال و دولت کو دیکھا، نہ ہمارے خاندان و قبیلے کو دیکھا، اور اس شہر میں قبول فرمایا جس شہر میں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک 1,70,000 ملائکہ درود و سلام لے کر نازل ہوتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ آ چکے ہوتے ہیں قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو اللہ رب العزت دوسرا انعام عنایت کرتے ہیں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی جگہ ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہ جنت کی کیریوں میں سے ایک کیری ہے۔ جس شخص نے بھی ریاض الجنہ میں سجدہ کیا گویا اس نے جنت میں سجدہ کیا۔ میرے سارے معزز ریاض الجنہ میں گئے، اللہ قبول فرمائے، اور جو کسی وجہ سے نہ جا پائے ہوں وہ ریاض الجنہ میں جانے کی ضرور کوشش کیجئے۔ زائرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اگر کوئی شخص میرے شہر مدینہ میں آئے، میرے شہر میں آ کے اسے بیماری لگ جائے، اس کے اوپر صبر نہ کر پائے، اسے تکلیف پہنچے، اسے برداشت نہ کر پائے، یہاں کا رہن سہن اسے اچھا نہ لگے، یہاں کا کھانا پینا اسے اچھا نہ لگے، مدینہ کو الوداع کہہ دے، مدینہ سے نکل جائے، مدینہ کو چھوڑ جائے، اللہ اس سے اچھے لوگوں کو بلا لیں گے۔ اور اگر کوئی شخص میرے شہر میں آتا ہے، اسے تکلیف پہنچے، اسے برداشت کرتا ہے، اسے بیماری لگے، اس کے اوپر صبر کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کے لیے میں شفاعتی بنوں گا۔ زائرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میرا شہر مدینہ میں اگر کوئی شخص آئے، یہاں آ کے اللہ کے راستے میں غربا، فقراء، مساکین پہ 1 گنا رزق کو خرچ کرے، اللہ اس کے رزق میں 10 گنا برکت عنایت کریں گے، اور اگر کوئی 10 گنا خرچ کرے اللہ اس کے رزق میں 70 گنا برکت عنایت کرتے ہیں۔ اہل مدینہ کے لوگ یوں بتاتے ہیں کہ جب آپ مدینہ منورہ آنے لگیں، آپ یوں نہ کہیں کہ ہم مدینہ شہر جا رہے ہیں، بلکہ آپ یوں کہیں کہ ہم تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اور جب یہاں سے واپس لوٹ کے جائیں آپ یوں کہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے واپس جا رہے ہیں۔ زائرین کرام، یہ جتنا بڑا مقدس شہر ہے اتنا ہی اس کا بڑا ادب اور احترام ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہنچتے ہیں تو ہمارے ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں چپلیں ہوتی ہے، اور خدا کی قسم 2 جہاں کے آقا کے در پہ ہم کھڑے ہیں، ہم کون سا چہرہ دکھائیں گے؟ اہل مدینہ کے لوگ یوں بتاتے ہیں کہ یہ وہ بڑا مقدس شہر ہے جس میں قرآن پاک کی تلاوت بھی آواز بلند آواز سے نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔
خدا کی قسم یہ وہ مقدس شہر ہے جس میں امام مالک رحمت اللہ علیہ پوری زندگی شہر میں گزاری اور مدینہ حدود حرم میں کبھی اپنے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا۔ ہم کتنے خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں، اللہ نے یہ موقع دیا، اسے ہم نے قیمتی بنانا، اسے گزارنا نہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب شام ہو جائے اور ہم دوبارہ اس وقت کے لیے تڑپتے رہیں، لیکن ہمیں یہ وقت میسر نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے زائرین کرام، جو بھی آپ کا محدود وقت ہے، آپ نے اپنی زبان، اپنے اعضاء، ہم سب نے اس کا احتیاط خیال رکھنا کہ ہماری زبان سے ایسا کوئی لفظ نکل نہ جائے جس سے اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو جائیں۔ زائرین کرام، مدینہ منورہ کی زیارت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آپ اس طرف دیکھیں گے ایک مینار والی مسجد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، اسے مسجد ابو ذر غفاری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا سب سے طویل سجدہ فرمایا، سب سے لمبا سجدہ۔ اتنا لمبا سجدہ تھا کہ صحابہ کرام کو گمان ہونے لگا کہ شاید آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف فرما چکے ہیں، لیکن جب صحابہ کرام اس مقام پہ پہنچتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوتا ہے، یا ربی حبل امتی، یا ربی حبل امتی، یا ربی حبل امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دینا، اے میرے رب میری امت کو بخش دینا، اے میرے رب میری امت کو بخش دینا۔ یہ مسجد ابو ذر غفاری حرم پاک کے 339 نمبر گیٹ سے باہر ہے۔ اگر کوئی نزدیک سے زیارت کرنا چاہیں اس گیٹ سے نکل کے باہر اس تاریخی مسجد کی زیارت کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں گے روڈ کے اوپر ایک مسجد آ رہی ہے، مسجد اجابہ۔ ظاہرین کرام، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے 3 دعائیں مانگی تھی، جن میں سے اللہ نے 2 کو قبول فرما لیا اور تیسری دعا اللہ نے اپنے خزانے میں محفوظ فرما لی۔ پہلی جو دعا مانگی، یا اللہ میری امت کی شکلوں کو نہ بگاڑنا، کیونکہ جو پہلے قوم ہوا کرتی تھی ان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ان کی شکل تبدیل ہو جایا کرتی تھی، اگر کسی کی شکل تبدیل نہ ہوتی اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ فلاں شخص نے فلاں گناہ کیا ہے۔ بقیہ پوری زندگی وہ شرمندگی میں گزارا کرتا، وہ غم خواری میں گزارا کرتا۔ یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ پوری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے اعمالوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ دوسری جو دعا مانگی، یا اللہ میری امت میں قحط سالی نہ دینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم نے 7 سال قحط سالی میں گزارے۔ یہ آج کل جو ہمارے گھروں پہ 6 مہینہ سال کا رزق پڑا ہوا ہے، یہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں کے صدقے کی وجہ سے۔ اور جو تیسری دعا فرمائی، یا اللہ میری امت میں اختلاف نہ ہو، تو اس دعا کو اللہ نے اپنے خزانے میں محفوظ فرما لیا۔ نہ ہم نے جواب دیا اور نہ نہ میں جواب دیا۔ آپ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے، یہ دنیا کا سب سے عالی شان قبرستان جنت البقیع آپ کو نظر آئے گا۔ آپ دعائے بقیع پڑھ لیجیے، السلام علیکم یا اہل البقیع، السلام علیکم یا اہل الدیار۔ ظاہرین کرام، یہ دنیا کا وہ عالیشان قبرستان ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواجات مطہرات ام المومنین آرام فرما ہے۔ یہی دنیا کا وہ عالیشان قبرستان ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10,000 جلیل القدر صحابہ کرام آرام فرما ہے۔ یہی دنیا کا وہ عالیشان قبرستان ہے جس کے اندر لخت جگر گوشہ رسول بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما ہے۔ یہی دنیا کا وہ عالیشان قبرستان ہے جس کے اندر جنت کے شہزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما ہے۔ یہی دنیا کا وہ عالیشان قبرستان ہے جس کے اندر حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما ہے۔ یہی دنیا کا وہ عالیشان قبرستان ہے جس کے اندر امام مالک رحمت اللہ علیہ آرام فرما ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے وہ شخصیت پوری زندگی مدینہ منورہ میں گزارے، پوری زندگی میں ایک حج ایک عمرہ کیا، حج کے لیے بھی نہیں نکل رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر فرما ہوئے، آقا نے فرمایا مالک حج کے لیے نکلو۔ امام مالک حج کے لیے نکلتے ہیں، سب زمین مدینہ میں آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے ہیں۔ جب مدینہ کے حدود سے باہر نکلتے ہیں تو تیز قدموں سے چلنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ پاؤں پہ زخم پڑ جاتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں اتنی تیز کیوں چل رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ پوری زندگی مدینہ میں گزاری ہے اور مرنا بھی مدینے میں چاہتا ہوں۔ ظاہرین کرام، ہم کتنے خوش نصیب اور خوش قسمت اللہ نے یہ موقع دیا۔ دعا کیجیے اللہ بارہا بار ان مقدس زیارات کے لیے ہمیں آنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جیسے گاڑی یہاں سے یو ٹرن کرتی ہے، آپ اپنے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھیں گے، سامنے مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نظر آئے گی، سبز گنبد والی مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ظاہرین اکرام یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کبھی نماز پڑھائی نہ کبھی اذان دی، بلکہ ترکی دور کے اندر اسے تعمیر کیا گیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مد نظر رکھتے ان کے نام سے منسوب کی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سچے عاشق رسول، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا محبت کیا کرتے تھے، اتنا عشق کیا کرتے تھے کہ وہ چلتے تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں تھے، لیکن ان کے قدموں کی ہر جنت میں سنائی دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی سیر فرما ہے، حضرت جبرائیل ساتھ میں ہے، آقا فرماتے ہیں جبرائیل یہ تیسرا شخص کون ہے؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو دو ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جبرائیل میں یہ کس کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوں؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے سچے عاشق رسول بلال کے قدموں کی آہٹ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوتے ہیں، حضرت بلال حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں بلال تمہارے پاس ایسا کون سا عمل ہے؟ تم چلتے تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہو، لیکن تمہارے قدموں کی آہٹ تو میں جنت میں سن کے آ رہا ہوں۔ تو حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس اتنا بڑا عمل کوئی نہیں ہے، ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اگر میرا وضو ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ضرور ادا کر لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہمیشہ باوضو رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال یہی وجہ ہے کہ تم مجھ سے پہلے جنت میں جاؤ گے۔ حضرت بلال رونا شروع ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کالا گروٹا غلام وہ بھی اپنے آقا سے پہلے جنت میں جائے گا۔ آقا نے فرمایا ہاں بلال تم مجھ سے پہلے جنت میں جاؤ گے، کیونکہ جس سواری پہ تمہارا آقا سوار ہوگا اس کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہوگی، پہلے تم جنت میں جاؤ گے تمہارے بعد تمہارا آقا جنت میں داخل ہوگا۔ ظاہرین کرام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا محبت کیا کرتے تھے، اتنا عشق کیا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف فرما چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہوا۔ حضرت بلال دکھی ہو گئے، حضرت بلال غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے، مدینہ منورہ کی گلی گلی گئے، حضرت بلال کو سکون نہیں ملا، حضرت بلال کے دل میں آرام نہیں آیا، مدینہ کو چھوڑ دیا، مدینہ کو الوداع کہہ دیا، مدینہ سے نکل کے ملک شام کی طرف چلے گئے۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر فرما ہے، آقا فرماتے ہیں بلال تو نے میرا شہر کیوں چھوڑا؟ بلال تو نے میرا مدینہ کیوں چھوڑا؟ بلال کیا تیرے اندر وہ الفت نہیں رہی؟ بلال کیا تیرے اندر وہ محبت نہیں رہی؟ بلال تو اس وقت کو تو یاد کر جب تجھے گرم زمین پر لیٹایا جاتا، تیری زبان سے احد احد نکلتا تھا۔ بلال تو اس وقت کو تو یاد کر جب تیری کمر پہ بڑی بڑی چٹانی رکھ دی جاتی تھی، تیری زبان سے احد احد نکلتا تھا۔ تو نے میرا شہر کیوں چھوڑا؟ تو نے میرا مدینہ کیوں چھوڑا؟ حضرت بلال سامان صبر باندھتے ہیں، مدینہ کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ جب سرزمین مدینہ میں پہنچتے ہیں بلند آواز سے پکارتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں تو حاضر ہو چکا ہوں، یا رسول اللہ میں تو پہنچ چکا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچتے ہیں، گر جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں جس طرح ایک چھوٹا بچہ روتا ہے۔ پوری رات گزر جاتی ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، صحابہ کرام پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں بلال تم آئے ہو، آقا والی اذان تو دے دو، منع کرتے ہیں۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں چاچا نانا والی اذان تو دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان شروع فرماتے ہیں، اور جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی آواز مدینے کے لوگوں کے کانوں میں پڑتی ہے، سارے کے سارے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں، خواتین چھتوں پہ چڑھ جاتی ہیں، لوگ سوچتے ہیں بلال کی اذان کی آواز ہے، شاید آقا کا دور واپس آ چکا ہو۔ لیکن جب اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچتے ہیں تو گر جاتے ہیں۔ جب افاقہ ہوتا ہے فرماتے ہیں اب میرے اندر وہ طاقت نہیں رہی، میرے اندر وہ قوت و سکت نہیں رہی، یہ زندگی کا پہلا موقع ہے کہ میں اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچا ہوں اور میں نے اپنی انگلی سے اپنے آقا کی طرف اشارہ نہ کیا ہوں۔
ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں۔ اس سفر میں آیا نہیں جاتا بلکہ اس میں بلایا جاتا ہے۔ لوگ جو مختلف ممالک میں سفر کرتے ہیں، کچھ اپنے پیسے مال کے حساب سے کرتے ہیں، کچھ رشتہ دار اور دوستوں کے مشوروں کے ساتھ طے کرتے ہیں، لیکن یہ سفر، اس سفر میں اللہ جسے پسند کرتے ہیں، اللہ جسے اپنا مہمان بنانا چاہتے ہیں، اللہ جسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنانا چاہتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے آپ کو قبول کیا، یہ اللہ کا خاص کرم اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص عنایت ہے۔ آپ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے، یہ مٹی کا میدان، یہ خاک شفا کا میدان ہے، اسے وادی بطحان کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں وادی بطحان، صحابہ کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت صحابہ اکرام یہاں پہ اونٹوں کی منڈی لگا کرتے تھے، یہاں سے صحابہ اکرام اونٹیں خرید کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرتے تھے۔ اور سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے، کھجوروں کا باغ بھی آپ کو نظر آئے گا، یہ بھی ایک بڑا باغ، تاریخی باغ ہے، باغ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارس سے چل کر یہاں پہ پہنچے تو ایک یہودی نے انہیں غلام بنا لیا۔ وہ یہودی انہیں بہت تنگ کرتا، ظلم و تشدد کرتا، بھوکا پیاسا رکھتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، مسجد قباء کی جگہ پہ قیام ہوتا ہے، حضرت سلمان فارسی کو کوئی بتانے والا بتاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی نبی تشریف لائے ہیں جو رحیم بھی ہے، جو کریم بھی ہے، تو حضرت سلمان آقا کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں ایک شکایت بھی لے کے آیا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں، کیا شکایت ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں مسافر ہوں، میں فارس سے چل کر یہاں پہنچا ہوں، لیکن ایک یہودی نے مجھے غلام بنا لیا ہے، بڑا تنگ کرتا ہے، ظلم و تشدد کرتا ہے، بھوکا پیاسا رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہیں آزاد کرنے کے لیے وہ کیا مانگ کرتا ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وہ کہتا ہے یہ بنجر زمین ہے، اس کے اندر کھجوروں کی گٹلیاں لگا، جب درخت لگ جائیں گے، درختوں کے اوپر پھل لگ جائیں گے، پھل تیار ہو جائیں گے، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یا رسول اللہ میں دن میں کھجوروں کی گٹلیاں لگاتا ہوں، رات کو وہ گٹلیاں نکال لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم بھی تھے۔ اسی وقت صحابہ کرام کی ایک چھوٹی سی جماعت کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، رات کو کھجوروں کی گٹلیاں لگاتے ہیں، صبح کو اللہ رب العزت درخت بھی لگا دیتے ہیں، درختوں کے اوپر پھل بھی لگے ہوتے ہیں، پھل تیار بھی ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت حضرت سلمان فارسی کو آزاد فرما دیتے ہیں۔ ظاہرین کرام الحمدللہ، اس کے بعد جو ہمارا قیام ہونے جا رہا ہے وہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد، مسجد قباء میں، مسجد قباء جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی مسجد ہے، مسجد قباء جس کا پہلا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھا، مسجد قباء جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد کے اوپر رکھی گئی، مسجد قباء جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مزدوروں کی طرح کام کیا، مسجد قباء جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ جب صحابہ اکرام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، آقا کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مکہ والے تو اجر و ثواب میں ہم سے بڑھ جائیں گے، ان کے پاس بیت اللہ ہے، وہ بیت اللہ کا طواف کریں گے، ان کے پاس صفا مروہ ہے، وہ صفا مروہ کی دوڑیں لگائیں گے، ان کے پاس آب زمزم ہے، وہ آب زمزم کا پانی پئیں گے، ان کے پاس حجر اسود ہے، وہ حجر اسود کا بوسہ لیں گے۔ ہمارے پاس تو اتنا سواری کا بندوبست نہیں، ہمارے پاس تو مال و دولت کی کمی ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابو من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرہ، میرے صحابو میرا جو بھی امتی مسجد قباء ہے 2 رکعت نماز ادا کرے، اللہ اسے مقبول اور منظور عمرے کا ثواب عنایت کر دے۔ ہم کتنے خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں، اللہ رب العزت نے یہ موقع دے دیا۔ آپ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت بارہا بار ان مقدس زیارات